السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب آج اپنی ضمانت کے سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے۔ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ایف سی تھی، رینجرز بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اسلام آباد پولیس کی بھی بہت بڑی تعداد تھی۔ وہاں پر پولیس نے سینئر صحافیوں کے خلاف ایکشن کیا ہے، ان کو مارا ہے، ان کے کپڑے پھاڑے ہیں۔ ذیشان سید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، نیو ٹی وی کے سینئر صحافی ہیں اور نائب صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ایک یونین جرنلسٹ کے۔ ذیشان صاحب بہت بہت شکریہ۔ آج تو صدر صاحب کو کوٹ پڑ گئی جی، کیا وجہ؟ یہاں پہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ عمران خان جیسے ہائی کورٹ کے گیٹ سے انٹر ہوئے تو ہم اپنا ویڈیو فوٹیجز بنا رہے تھے اور وہ میڈیا کے جو ہمارے دوست تھے ان کو روک رہے تھے، بلکہ ہم نے ان کو کہا کہ بھائی جان یہ میڈیا کے ریگولر لوگ ہیں، ہم میڈیا والے ہم کوریج کرتے۔ تو اس دوران جو پولیس والے تھے انہوں نے کہا کہ باہر ان کو پھینکو، اور پھر کوئی درجن دو درجن جو پولیس تھے وہ، کیونکہ ہمارا سابق سیکرٹری صدر صاحب جو تھے ثاقب بشیر کو اٹھا کے پھینکنے کی کوشش کی، عباس شبیر بھائی تھے، مجھے جو ہے نا وہ کوشش کی پھینکنے کی، اور بلکہ گیٹ سے باہر پھینکا بھی۔ میرا موبائل بھی اسلام آباد پولیس کے پاس ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، صحافیوں کا نہ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی وغیرہ ہوتی نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے قلم کے ذریعے کام کرنا۔ اگر ہم فوٹیج بناتے یا اگر ہم کوئی آن سپاٹ موجود ہے تو ہمارا کام ہے، صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ کسی ایونٹ کو کور کرے۔ ذیشان صاحب، آپ کو تو کئی سال ہو گئے ہیں، آپ تو نائب صدر ہیں، آپ کو پولیس نہیں جانتی، آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو نئے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا یہاں پر؟ دیکھیں، جو ہمارے سابق صدر ثاقب بشیر صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے نا مارا، انہوں کو دھکے دیے، باہر پھینکا۔ اسلام آباد پولیس کی بدقسمت یہ ہے کہ ان کی وہ کسی سینئر جونیئر کو دیکھتی نہیں ہے۔ ان کو شاید یہ انسٹرکشن ملی تھی کہ صحافیوں کو ضرور کسی نہ کسی جو عدالتی پیشی ہوتی ہے ان پر مارنا ضروری ہے، یہ کوئی ان کی لازم و ملزوم ہے، کوئی ان کی اوپر سے کوئی انسٹرکشن ہے۔ جب ہماری اے سی عبداللہ کے ساتھ ہماری کچھ دوستوں کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اچھا ہوا کہ پولیس نے صحافیوں کو مارا۔ ڈی آئی جی کے ساتھ بھی دوستوں کی بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہے۔ اب اس پہ کیا کہے کہ اگر ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ کہے کہ ہاں اچھا یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہے، تو باقی جو پولیس والے ہیں وہ بیچارے تو اتنی ایجوکیشن ان کی ہوتی نہیں ہے، تربیت اس کی اس طرح سے ہوتی نہیں ہے، تو اس قسم کے حرکات تو وہ کرتے رہیں گے۔ ذیشان بھائی، آپ کا کوٹ انہوں نے پھاڑ دیا، آپ کا موبائل گم گیا، تو مجھے بتائیں اور کچھ زیادہ تو نہیں لگی آپ کو؟ دیکھیے، اس وقت چونکہ درجن سے زیادہ کچھ پولیس اہلکار جو ہے وہ پیچھے پڑے تھے، اس وقت تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، اپنا آپ کو بچانا بھی تھا۔ میرا کوٹ جو ہے وہ آپ کا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہ بھی پھٹ گیا، میری شرٹ جو ہے اس کو بھی پھاڑا گیا، میرا موبائل جو ہے وہ ابھی بھی پولیس کے پاس ہے۔ تو اس وقت جو ویسے ہی صرف کوئی فریکچر اور کوئی بظاہر کوئی زخم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ مار پڑی ہے، موبائل ان کے پاس ہے، کوٹ اور شرٹ جو ہے وہ پھٹ گئے ہیں، تو کوئی انٹرنل اس قسم کی یا کوئی فریکچر وغیرہ سے بچت ہو گئی۔ ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں، سابق صدر ہیں اسلام آباد جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے۔ آپ کو تو آج 15 سے 20 پولیس والوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، لگتا ہے جیسے گول جب فٹ بال ہوتا ہے گول کے پاس جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ کیا ہوا آپ کے ساتھ سر؟ یہ ہم جو ہے وہ بڑی ہائی پروفائل کوریج کرتے رہتے ہیں، یہ چیزیں بعض اوقات لگی رہتی ہیں، بعض اوقات فوٹیج بن جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں بنتی، لیکن میرے لیے غیر معمولی اس لیے تھا کہ تقریباً 6-7 سال سے میں یہ کوریج کر رہا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، ڈسٹرکٹ کورٹس بھی، سیشن کورٹ ہیں، خصوصی عدالتیں ہیں، یہ ساری کوریج کر رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور آج صبح سے پولیس کا موڈ جو ہے وہ مجھے بڑا عجیب لگا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں بھی انہوں نے ایک صحافی جو ہے اس کے ساتھ اس طرح مس بیہیو کیا، تشدد کا نشانہ بنا باقاعدہ طور پر۔ اور یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے تو مطلب کرفیو میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کرفیو میں سب کے لیے ایک جیسا ایک ماحول ہوتا ہے۔ یہاں پہ بڑی بڑی ہیئرنگز ہوئی ہیں، بڑے بڑے معاملات ہوئے ہیں، کبھی کوئی پابندی نہیں لگی ہم پر کہ آپ انٹر نہیں ہو سکتے۔ ایک گیٹ پہ آئے ہیں انٹری بین ہے، دوسرے گیٹ پہ آئے ہیں انٹری بین ہے۔ اور میں آپ کو حیران کن بات کروں کہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہے یہ اس کی آرڈر پہ سب کچھ ہوا ہے، ہم باقاعدہ طور پر اس کے خلاف ایف آئی آر کے لیے جا رہے ہیں، اور پولیس بدماشی کر رہی تھی، گنڈا گردی کر رہی تھی، اور مطلب اس نے ایک گیٹ کو تالا لگوا دیا، دوسرے گیٹ کو تالا لگوا دیا، آپ انٹر نہیں ہو سکتے۔ میں تو حیران ہو گیا کہ 80% ہمارے رپورٹرز اندر انٹر نہیں ہو سکے، 80% سے زائد رپورٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انٹر ہی نہیں ہو سکے، جو روزانہ آتے ہیں۔ یہ پولیس والے جانتے ہیں، بائی فیس بائی نیم مجھے جانتے ہیں۔ یہ جو پولیس والے ہیں نا، مطلب ایک چیز اور بھی ظاہر ہو گئی کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے پولیس والے پھر آپ کو پہچانا بھول جاتے ہیں۔ ثاقب بھائی، آپ سے تو پچھلے مہینے
आई जी साहब आगे प्रेस रूम में आए थे, हम यहाँ मौजूद थे, आईजी उन्होंने आया और वही आईजी आज है। और आज भी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में इनके अफसरान ऐड हैं, वहाँ पे हमारी एक कम्युनिकेशन चल रही होती है, यार फलां बड़ी पेशी है, बड़ा कोई लीडर आ रहा है फलां कोर्ट में, तो हमारी एक चल रही होती है। आकिब साहब एग्जैक्टली मामला क्या हुआ है? आप अंदर आ रहे थे, रोका है तो फिर मारना शुरू कर दिया आपको, और आप हमने फुटेजेस देखी हैं, ऐसे धक्के दिए जा रहे हैं जैसे कोई फुटबॉल खेलते हैं, मामला ये हुआ है कि अब्बास शबीर हैं बोल न्यूज़ के रिपोर्टर, जब इमरान खान अंदर आए हैं तो वो भी अंदर आ गए। अच्छा, मैंने पुलिस को बताया, मुझे जानते हैं, मतलब एक तो होता है ना कि अनजान बंदा आ गया, मुझे जानते हैं, मैंने कहा यार ये अब्बास शबीर हैं बोल न्यूज़ से हमारे रिपोर्टर हैं, तो मतलब ये हमेशा से होता है कि यार कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हमारी तरफ से, क्योंकि हम यहाँ पे फेमिलियर हैं, ये सारे पुलिस वाले भी हमसे फेमिलियर हैं, हम उनको जानते हैं, तो मैंने उसी में उसको कहा कि यार ये वो है। उन्होंने कहा जी हम इसको बाहर फेंकेंगे। मैंने कहा बाहर क्यों फेंकेंगे यार, ये कोई तरीकाकार है कि कोई मतलब आपका कौन सा कोई बदमाशी का अड्डा है कि आप बाहर फेंकेंगे, कि ये मतलब हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर आप ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम फेंकेंगे और आपको भी फेंकेंगे। मैंने कहा यार अजीब बात कर रहे हैं आप। मीनवाइल ज़ीशान भी आ गया, ज़ीशान जो न्यू टीवी से हमारे हैं दोस्त हैं, अभी मतलब एसोसिएशन में भी है, तो ज़ीशान जो है उसको उन्होंने बाकायदा तौर पर उठा के बाहर फेंका। मतलब हैरान कौन है कि ये बदमाशी जो है वो पुलिस सरेआम कर रही है, और हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने रिक्वेस्ट हमने की है कि ये चीज़ जो है वो इसको हमने लॉजिकल एंड तक पहुंचाना है। ये चीज़ जो है वो अगर होगी तो हमें फिर जो है वो यही है कि हम छोड़ छाड़ देते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने तो रोज़ाना मतलब कचहरी में भी जाते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ लगी होती हैं, हम हाई कोर्ट में आते हैं सिक्योरिटी लगी होती हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स जाते हैं वहाँ पर भी लगी होती हैं। तो ये एक गैर मामूली बात है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ जनाब कि कोर्ट रूम में 3 बंदे थे सिर्फ। मैं मिल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 95% जो सहाफ़ी हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो रोज़ाना आते हैं, उनको इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एंट्री की जो है वो दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। राना सनाउल्लाह एंड कंपनी बिल्कुल घबराई हुई है। इमरान खान साहब पेश होते तो इस्लामाबाद ऐसे लगता है जैसे कर्फ्यू लग गया। इससे पहले मरियम नवाज़ पेश हुई, नवाज शरीफ पेश हुए, पीपल पार्टी के रहनुमा पेश हुए। इतनी सख्त सिक्योरिटी के सहाफ़ियों को भी नहीं अंदर जाने दिया जाता, वकला को भी नहीं जाने दिया जाता। क्या समझते हैं, घबराए तो हुए हैं? मैं पॉलिटिकल बात यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं जाहिर सी बात है कोई पीटीआई का कारकुन नहीं हूँ, सहाफ़ी हूँ, ना नून लीग का हूँ, ना कारकुन हूँ, ना उनका मैं मुखालिफ हूँ, ना पीटीआई का मुखालिफ हूँ। जो खबर होती है किसी के हक़ में खिलाफ हम करते हैं। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि वज़ीर दाखिला जो है उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये सहाफ़ी जो कवरेज कर रहे होते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, ये मतलब हम अगर मैं बात करूं अपनी, मेरे जो कोलीग्स हैं उनकी बात करूं, तो सुबह 7 बजे वो घर से निकले हैं, तो यार किस काम के लिए निकले हैं? मतलब वो कहते हैं यार कि हम अपनी जो ज़िम्मेदारी है, जो फ़र्ज़ है, जो सहाफ़त है, जो चीज़ है, जो फैक्ट्स हैं, वो हम एक्यूरेट रिपोर्ट करें, हर जगह पे जाके रिपोर्ट करें। हम अपने आप को मुश्किल में डालकर लोगों तक सच जो है वो पहुँचाते हैं। ये काम है वज़ीर दाखिला का, जो देखें कि उनके अंडर जो पुलिस है वो क्या कर रही है सहाफ़ियों के साथ।